محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم یہ بات پڑھیں گے کہ یہ جو اس مہینے کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اس قربانی کی کیا حقیقت ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے اور قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ بہت اہم ترین عمل ہے جو مسلمان اس مہینے کے اندر 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے ہیں بھی یہ 3 دن 10، 11 اور 12۔ حدیث پاک میں آتا ہے، چنانچہ اس کے متعلق حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں، کیا ہے اس کے اندر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کے اندر تو قربانی کسی جانور کی نہیں کی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کی روح ہے نا، اصل حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے کو، انہوں نے زمین کے اوپر لٹا کے اس کی گردن کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تصور تو کرے نا، 13-14 سال کا بیٹا وہ بھی اکلوتا بڑھاپے کے اندر جا کے مانگ کے اللہ سے لیا ہے، خواب کے اندر آ گیا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں پوچھی۔ جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایک دن خواب آیا، پھر دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا، کوئی دوسرے تیسرے دن خواب نہیں آیا، پہلے دن خواب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے دن ہی خواب دیکھ کر اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیغمبر کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، تو پہلے دن کے خواب کے اوپر اپنے بیٹے سے جا کے پوچھتے ہیں، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا لگتا ہے پہلے ذبح ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ باپ کو اتنی جلدی نہیں تھی جتنی بیٹے کو جلدی ہے ذبح ہونے کے لیے۔ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو بیٹے نے آگے سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے نا، فوری اس کو کر گزریے، باقی میرا مسئلہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں اللہ کے نام پہ خوشی کے ساتھ اپنی گردن کٹوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بالکل آپ بے فکر ہو کہ آپ مجھے ذبح کر سکتے ہیں۔ آج ہم سوچیں نا، خدا کی قسم یقین نہیں آتا ہے، ہم ایک جانور کے اوپر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے ہماری۔ ہم تو جانور وہ ہوتے ہیں نا جو منڈی سے جا کے لے آتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں، کبھی وہ جانور ذبح کریں نا جو پورا سال ہمارے گھر کے اندر پلے، بچہ تھا اس کو پالنا شروع کیا، بڑا ہوتے ہوتے اس جانور کو مالک سے اور اس کے بچوں سے محبت ہو جاتی ہے، گھر سے محبت ہو جاتی ہے، اور مالک کو اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جس وقت اس جانور کو لٹایا جاتا ہے نا، جانور بھی ایک دفعہ پریشان ہوتا ہے، چھوٹے بچے بھی اس جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، اس کا مالک الگ رو رہا ہوتا ہے، محبت اپنی ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں جانور کی بات نہیں ہے، ابراہیم کا اکلوتا بیٹا 13-14 سال کی عمر کا اللہ کے حکم کے اوپر اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا بالکل فل تیار ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر ماتھے کے بل لٹا دیا، کیسا منظر ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا
کوئی کچھ نہیں بتا سکتا جی۔ خدا کی قسم اللہ نے یہ فرشتوں کو بھی منظر دکھایا ہو نا، فرشتے بھی ایک دفعہ حیران ہو گئے۔ باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، بوڑھا باپ، 100 سال سے عمر زیادہ ہو گئی ہے، اکلوتا اس کا بیٹا ہے، وہی اس کا سہارا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس کا جی، اور وطن سے بے وطن ہو چکا ہے جی۔ اس کو حکم ہوتا ہے ذبح کر دو، وہ اس کو جا کے زمین پہ لٹا دیتا ہے۔ اصل تو لٹانا ہی ہوتا ہے نا، چھری پھیرنے میں کتنا دیر لگتی ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہا، ذبح کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، چھری لے کے تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے اوپر سے ابراہیم کو آواز دی، ابراہیم میں نے اسماعیل ذبح نہیں کروانا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے نام پہ اپنا بیٹا کیسے ذبح کرتا ہے، تو تو نے لٹا دیا اپنا بیٹا، تو مطلب ذبح کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیرا خواب سچا ہو گیا۔ پھر اللہ آگے جو ہے نا اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ قربانی بھی تو دیکھیں نا ابراہیم نے دی ہے، پھر انہیں اس کے بیٹے کو اسماعیل کو بھی پیغمبر بنا دیا، ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے اسحاق، اس کو بھی پیغمبر بنا دیا، اسحاق کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یعقوب، اللہ اس کو نبی بنا دیتے ہیں، اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یوسف، اللہ اس کو نبی بنا دیتے ہیں۔ کمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا، اللہ نے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی اولاد میں بنائے ہیں، تو پوری نسل کو اللہ نے پیغمبر بنا دی ہے، اور لڑی جو ہے نا ایک پر وہ دی ہے پیغمبروں کی، قربانیوں کے بعد یہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اصل قربانی بیٹے کی تھی، تو بعد میں اللہ نے ایک جانور دیا، اس کو انہوں نے بدلے کے اندر ذبح کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ قربان کریں، اللہ کے نام پہ کچھ بھی قربان، صرف بات قربانی کی نہیں ہے، جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دینا چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قربانی کی تاریخ اور حقیقت تو سمجھ آ گئی، اب ذرا فضیلت پہ بات ہو جائے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم جو قربانی کریں گے ہمیں اس پر ثواب کتنا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جو جانور تم خریدو گے نا اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بال گن کے جو ہے نا نیکی عطا فرمائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور کے جسم کے اوپر بال بے شمار ہوتے ہیں، اللہ اجر بھی بے شمار عطا فرمائے گا، کوئی اس کا شمار نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ فصوف، بعض جانور ہوتے ہیں جن کے جسم کے اوپر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، اون جی، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، وہ جو اون ہوتی ہے نا اس کے اندر جو ایک ایک رواں ہوتا ہے نا، اس ایک ایک روے کے بدلے میں بھی اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ تو قربانی کی حقیقت بھی آ گئی کہ سب سے پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنی ہے ہم نے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، یا اللہ یہ تو نے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر تو مجھ سے میری اولاد کی قربانی مانگتا، میں ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہو، اس کے بعد وہ کرے گا تو قربانی جانور کی، اللہ اس کو بدلہ اور ثواب اولاد کی قربانی کرنے کا عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میں سب سے اچھی چیز اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ تو بہرحال جی ہمیں چاہیے قربانی کو اچھے طریقے سے لیں، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بوجھ سمجھتے ہیں اور گندی سے گندی چیز یا گھٹیا سے گھٹیا چیز لے آتے ہیں۔ بھائی یار کرنی جو ہے آج ہو گئی ہے سر کے اوپر نا، اچھی سے اچھی چیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ احادیث آ رہی ہیں جس کے اندر کون سا جانور قربان کرنا ہے
اور کون سا جانور قربانی پہ نہیں لگتا، کتنا پیارے سے پیارے جانور ہوتے تھے جو حضور قربانی کے لیے لاتے تھے، اس کی بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔